بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، سعودی عرب میں اگلے ہفتے سے جو انٹرنیشنل پیس پروسیس شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں یوکرین جنگ سے لے کر غزہ کے معاملے تک اور پھر شام کے ایشو سے لے کر پاکستان کے ایشو تک بہت سے انٹرنیشنل معاملات زیر بحث آئیں گے، اور ان میں جو 4 اہم شخصیات ہیں دنیا کی، جن میں چینی صدر شی جن پنگ ہیں، روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن ہیں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اور سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان یہ سب اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک شخصیت اس پورے عمل میں پس منظر میں رہ کر بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ وہ پاکستان میں جو پچھلے 3-4 سال سے جو جنگ جاری ہے، دکھائی نہ دینے والی جنگ، اس کے خاتمے میں بہت اہم کردار ادا کریں گی، اور بطور نگران وزیر اعظم یہاں پر وہ تشریف لائیں گی، یا پھر وہ پس منظر میں نگران وزیر اعظم کوئی اور ہوگا، یعنی فرنٹ فیس کوئی اور ہوگا، لیکن پس منظر میں کلیدی کردار اس شخصیت کا ہوگا، اور اس شخصیت کا نام ہے جنرل راحیل شریف، جو پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں، اور اس کے بعد سے وہ سعودی عرب کی جو انٹرنیشنل اسلامک آرمڈ فورسز ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں۔ راحیل شریف نے ناظرین کس طرح سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے ایک نجات دہندہ کا کردار ادا کیا، یہ آج ایکسکلوسیو ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے سعودی ولیعہد کے لیے ایک نجات دہندہ کا کردار ادا کیا پس منظر میں رہ کر، ویسا ہی نجات دہندہ کا کردار وہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور پاکستانی عوام کے لیے بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ کہانی بھی بہت بڑے پیمانے پر آگے سامنے نہیں لائی گئی اور انہیں سراہا نہیں گیا۔ لیکن آپ کسی کا نام لیں یا نہ لیں، جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے، جو مشن وہ کر رہا ہوتا ہے، اس پر کام جب وہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو یہی اس کا اعزاز ہوتا ہے، یہی اس کے لیے ایک انر اس کے سیٹسفیکشن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین، راحیل شریف کی سعودی عرب روانگی سے لے کر اور پھر دوبارہ پاکستان میں بطور نگران وزیر اعظم یا نگران سیٹ اپ کے پس پردہ سمجھ لے کہ اصل ڈیزائنر یا سہولت کار کہہ لے، یہ جو کردار ہے ان کا، یہ تقریباً 10-12 سالوں پر محیط ہے۔ اس کی تفصیل بڑی دلچسپ ہے، لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ ایکسکلوسیو، منفرد اور اچھوتے موضوعات کے ساتھ جو ویڈیوز ہیں وہ ہم لے کر آتے ہیں، اور آپ بھی ہماری پذیرائی کرتے ہیں، اس لیے آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جنگ تو یوکرین میں ہو رہی ہے اور روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس جنگ بندی کے لیے جو مذاکرات کے لیے جو طے ہونا تھا وہ سعودی عرب کو کیوں طے کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے امریکہ اور روس کے جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں پچھلے 100 سالوں کے دوران، وہ سب یورپ میں کے مختلف ممالک میں ہوئے ہیں۔ اس بار بھی جب یہ معاملہ پس پردہ مذاکرات، جسے ٹریک 2 کہتے ہیں، نان پیپرز بھی کہتے ہیں، ٹریک 2 بھی کہتے ہیں، جب یہ پس پردہ مذاکرات پچھلے 1 ماہ سے جاری تھے تو 2 اور ممالک تھے جنہوں نے پیشکش کی کہ ہم ان مذاکرات کے لیے جگہ فراہم کریں گے۔ ان میں ایک سوئٹزرلینڈ ہے اور دوسرا سربیا، لیکن صدر پیوٹن نہیں مانے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ جب یہ جنگ شروع ہو گئی تھی تو پوری دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور دنیا کا شاذ و نادر ہی کوئی ملک تھا جس نے ان میں سے کسی ایک ملک کو اسلحہ سپلائی نہ کیا ہو یا کسی ایک ملک کی طرفداری نہ کی ہو۔ تو اس لیے صدر پیوٹن نے سربیا کو بھی سربیا اور سوئٹزرلینڈ دونوں کو مسترد کر دیا۔ پھر آخر جب سعودی عرب کا نام پیش ہوا تو پیوٹن بھی مان گئے اور ٹرمپ بھی مان گئے۔
اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ بھی شہزادہ محمد بن سلمان کے ذاتی تعلقات ہیں اور صدر پیوٹن کے ساتھ بھی شہزادہ محمد بن سلمان کے ذاتی تعلقات ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے حقیقی معنوں میں اس جنگ کے دوران ایک غیر جانبدار مملکت کا کردار ادا کیا تھا، اور یہی وجہ ہے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے جو امریکہ کی طرف سے اور نیٹو ممالک کی طرف سے عالمی پابندیاں لگائی گئی تھی روس پر اس یوکرین جنگ کے دوران، سعودی عرب نے ان پر عمل درآمد سے انکار کر دیا تھا۔ یعنی اس سعودی عرب نے نہ روس کی حمایت کی، نہ مخالفت کی، نہ یوکرین کی حمایت کی اور نہ اس کی مخالفت کی۔ یہ بڑی غیر جانبدارانہ پالیسی انہوں نے رکھی، اور یہ وہی پالیسی ہے جو عمران خان پاکستان میں لانا چاہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کا مسلسل یہی موقف تھا کہ ہم دوسروں کی جنگیں نہیں لڑیں گے اور ہم خود بھی کوئی جنگ نہیں لڑیں گے۔ جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اس میں شریک ہوں گے، اس میں شامل ہوں گے، یہ جو ڈرون اٹیکس دوبارہ دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی جو عالمی جنگ جاری تھی یوکرین میں، اس میں شرکت کے حوالے سے یا اس میں کسی ایک فریق کی سائیڈ لینے کے حوالے سے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے وہ اس انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ممبر نہیں ہے جس نے صدر پیوٹن کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی صدر پیوٹن نے جو سعودی ولی عہد اور کی ثالثی کو بھی قبول کیا، اور سعودی عرب کو بطور ایک تھرڈ پارٹی، ایک جہاں پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، دونوں فریق، دونوں ملک جا سکتے ہیں جہاں پر، تو ان کو یہ طے کر لیا گیا۔ اب صدر پیوٹن نے رات اعلان کیا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگلے ہفتے سے جو 3 ممالک کے درمیان یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے سعودی عرب میں، اس کی میزبانی شہزادہ محمد بن سلمان کریں گے، اور جو ٹاپ کے عہدیداران ہیں وزارت خارجہ کے، وزارت دفاع کے، قومی سلامتی کے، وہ امریکہ، یوکرین اور روس کے، ان تینوں ممالک کو سعودی عرب کی میزبانی میں ان مذاکرات میں شریک کیا جائے گا۔ جب یہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے تو پھر صدر پیوٹن، صدر ٹرمپ اور صدر زیلنسکی بھی وہاں پر تشریف لائیں گے سعودی عرب میں، اور وہاں پر پھر معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، دستخطوں کی تقریب ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہاں پر ان کی تینوں بڑے رہنماؤں کی ایک الگ میٹنگ بھی ہوگی جس میں صدر پیوٹن، صدر ٹرمپ اور شہزادہ محمد بن سلمان شریک ہوں گے، اور اس میٹنگ میں پھر دیگر جو خطے کے معاملات ہیں جو اہم تنازعات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ان میں ایک معاملہ جو ہے وہ غزہ کا ایشو ہے، دوسرا شام کا معاملہ ہے، اور تیسرا پاکستان کا معاملہ ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ تینوں جو یہ شخصیات ہیں وہ عمران خان کے حوالے سے کنسرن ہیں اور پاکستان کے حوالے سے بھی ان کے تحفظات ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی رہائی بھی پھر انہی دنوں میں عمل میں آ جائے گی جب یہ ملاقات سعودی عرب میں ہو رہی ہوگی، یعنی ٹرمپ کا جب سعودی عرب کا اور پیوٹن کا مشترکہ دورہ ہوگا تو اس دورے کے آگے پیچھے عمران خان کی رہائی عمل میں آ جائے گی۔ لیکن صرف رہائی عمل میں آنا تو کوئی اہم فائنل مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو اصل مشن ہے عمران خان کا 25 کروڑ پاکستانی عوام کا، وہ یہ ہے کہ ملک کو ٹریک پر دوبارہ کیسے چڑھایا جائے۔ تو اس حوالے سے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی پورا پلان تیار ہے۔ جس طرح سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پچھلے 8-10 سال کے دوران بہت مشکلات سے گزرے تھے، ان کی ابھی تھوڑی سی ہم تفصیل آپ کو بیان کرتے ہیں، اسی طرح عمران خان بھی ایک سخت مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ قدرت نے پاکستان کا بھی نجات دہندہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان میں آپریشن ضرب عضب شروع کیا تھا پاک فوج نے، تو اس وقت پاک فوج کی کمان راحیل شریف کے پاس تھی، جنرل راحیل شریف کے، تو اس آپریشن کے دوران بھی انہوں نے فرنٹ لائن پر رہ کر بہت کلیدی اور زوردار کردار ادا کیا تھا، اور پورے پاکستان کے عوام میں انہیں بڑی پذیرائی بھی ملی تھی۔ اور یہ بھی آج تک یہ صورتحال ہے کہ اگر عمران خان کے بعد پاکستان میں اگر کوئی مقبول ترین شخصیت ہے پاکستان میں تو وہ جنرل راحیل شریف کی ہے۔
پاکستان میں آپریشن ضرب عضب کی کامیابی دیکھ کر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے انہیں مدعو کیا سعودی عرب میں، اور کمان سونپ دی جو سعودی عرب کی انٹرنیشنل اسلامک آرمی تھی۔ ان دنوں کے سعودی عرب کو ناظرین اگر آپ غور سے یاد کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں جس طرح عمران خان کے لیے بائیڈن عذاب بنا ہوا تھا، اسی طرح بائیڈن شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے بھی عذاب بنا ہوا تھا۔ ایک طرف تو اس کے اطراف میں جو یمن میں خانہ جنگی ہو رہی تھی، اس میں ڈرون حملے کر کر کے اس نے یمنیوں کے سعودی عرب پر جوابی حملوں کا راستہ ہموار کیا ہوا تھا۔ جیسے افغانستان کا آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ افغانستان پر ڈرون حملے تو امریکہ کرتا تھا، جو افغان مجاہدین تھے یا جو افغان طالبان تھے وہ امریکہ پر چاہ کر تو جوابی حملہ کر نہیں سکتے تھے، یا جو ٹی ٹی پی والے تھے وہ امریکہ تک تو پہنچ نہیں سکتے تھے، وہ سارا پھر غصہ پاکستان پر نکالتے تھے، اور پھر پاکستان میں بم دھماکے حملے یہ وہ سارا کچھ، دہشت گردی کی خوفناک لہر۔ ویسی ہی خوفناک لہر کا سامنا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو تھا، جن دنوں میں رحیل شریف وہاں گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو یہ بنا ہوا تھا کہ ایک صحافی تھے، سعودی صحافی جمال خشوگی یا جمال خاشقجی، دونوں الفاظ بولے جاتے ہیں ان کے ساتھ، وہ شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے ایک مسلسل درد سر بنا ہوا تھا، اس کا ترکی میں قتل ہو گیا۔ تو بائیڈن نے اس کے حوالے سے شہزادہ محمد بن سلمان کا جینا حرام کر دیا تھا، امریکہ نے اس کے کبھی وارنٹ نکالتے تھے، کبھی کچھ ہوتے تھے، کبھی ترکی میں اس کے حوالے سے کیس چلنا شروع ہو جاتا تھا، کبھی کوئی ایکٹیویٹی تو کبھی کوئی ایکٹیویٹی، حتیٰ کہ ان دنوں میں یہ صورتحال بھی بن گئی تھی کہ شہزادہ محمد بن سلمان پر قاتلانہ حملے کی بھی 2-3 بار افواہیں پھیلی، اور ایک بار تو یہ افواہ پھیل گئی کہ وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں، اور پھر ان حملوں کی وجہ سے وہ مسلسل 6 ماہ سے 7, 8, 9 ماہ تک یا سال تک شاید وہ سمجھ لے کہ سامنے ہی نہیں آئے، اور یہ افواہیں پھیل گئی تھی کہ وہ شاید مارے گئے ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب رحیل شریف نے وہاں پر جا کر چارج لیا۔ تو اس موقع پر جو انہوں نے نہ صرف جو آپریشن دہشت گردی کے خلاف سعودی عرب میں تھا اور یمن کے ساتھ جو جنگ تھی، اس حوالے سے بہت زوردار حکمت عملی بنائی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل لیول پر شہزادہ محمد بن سلمان کا جو ایک بطور کامیاب حکمران کے جو کردار ہے وہ اس کو اجاگر کیا، اور سعودی عرب نے رحیل شریف کے جانے کے بعد سعودی عرب نے ایک ایسی پالیسی اختیار کی کہ جو اس کے آج جس کا ثمر اس کو مل رہا ہے۔ اس دوران سعودی عرب نے چین کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کیے اور بہت قریبی دوستی قائم کر لی، اور معاشی تعلقات بہت قریبی بنا لیے، روس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کیے اور بہت قریبی دوستی بنا لی، حتیٰ کہ جو ایران کے ساتھ دشمنی تھی، ایران کے ساتھ باقی جو ممالک تھے خطے کے، یعنی جو ایرانی بلاک تھا پورا، اس کے ساتھ بھی مخالفت اور جو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں، پروکسی وارز، یہ وہ سارا سلسلہ دونوں ممالک کے درمیان ختم ہو گیا، حتیٰ کہ یمن کے ساتھ بھی پھر صلح ہو گئی، یمن کی جو حکومت تھی ان کی اور سعودیوں کی۔ یہ سب کچھ پس منظر میں رہ کر کردار ادا کر رہے تھے جنرل رحیل شریف، کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف کی حیثیت سے 3 برسوں کے دوران ان کے چین کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات قائم ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ انہوں نے سی پیک کو مکمل بھی کروایا تھا جس حد تک اس کے زمانے میں ہو سکتا تھا، بلکہ ایک قافلہ انہوں نے ریٹائر ہونے سے پہلے اپنی اس کامیابی کا ثبوت دینے کے لیے ایک قافلہ چین سے چلا، ٹرالروں پر مال لے کر آیا، وہ گوادر پہنچا، پھر گوادر سے پہلا جہاز وہ لوڈ کیا گیا اور پھر اس کو روانہ کیا گیا، یعنی انہوں نے سی پیک کو ایک دفعہ فنکشنل کر کے بھی دکھا دیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں بھی دہشت گردی ہو رہی تھی، پاکستان میں دہشت گردی کا بڑی حد تک کلا کما بھی کیا تھا۔ تو اسی طرح جس کام میں یہ ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رحیل شریف جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس کے حوالے سے بڑی دورس نتائج کی حامل پلاننگ کرتے ہیں، اس کے لیے پورا انتظام کرتے ہیں اور پھر اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اور آج
جو سعودی عرب کو پوری دنیا میں ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ وہ نہ صرف خطے کا ایک مستحکم ملک بن چکا ہے، بلکہ اس کے جو ساری عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، بڑے اچھے معاشی تعلقات ہیں، بڑے اچھے ذاتی مراسم ہیں، اور یہ سارا ایک مثال ہے کہ بڑے عرصے بعد عالم اسلام میں کسی ملک کو یہ اعزاز مل رہا ہے یا کسی شخصیت کو یہ اعزاز مل رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل پیس پروسیس میں تمام بڑے فریقوں کے لیے وہ ایک قابل قبول شخصیت بھی ہے، اور وہ اتنا طاقتور ہے۔ معاشی حوالے سے تو سعودی عرب ویسے ہی طاقتور تھا، لیکن جو دہشت گردی کی جنگ تھی اس نے، اور جو صدر بائیڈن نے اس پر یہ جمال خشوگی کے قتل کیس والا معاملہ مسلط کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے سعودی عرب مسلسل معاشی تباہی کی طرف بھی جا رہا تھا۔ لیکن جب انتظامی حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، فوجی حوالے سے، ہر چیز انٹیلیجنس کے آپریشنز کے حوالے سے تمام معاملات پر حکومت سعودیہ کا 100% کنٹرول ہو گیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس دوران شاہی خاندان کے کئی لوگ اور بڑے بڑے امیر لوگوں کو گرفتار کر کے ایک ہوٹل میں بند کر دیا گیا تھا، وصولیاں کی گئی تھیں، ایک سازش بھی پکڑی گئی تھی سعودی شاہی خاندان کے کچھ لوگوں اس میں شامل تھے تختہ الٹنے کی۔ تو یعنی ہر طرح سے سیکیورٹی کو فول پروف بنایا راحیل شریف نے، اور پھر آخر کار آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے سعودی عرب اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ ایک عالمی امن کے لیے میزبان کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس پاکستان کے معاملے کی طرف۔ ناظرین، جس طرح یوکرین جنگ میں روس نے یوکرین کو تاخت و تاراج کیا حملہ کر کے، ویسے ہی امریکہ نے پاکستان کو تاخت و تاراج کیا۔ روس نے جو یوکرین پہ حملہ کیا تھا وہ تو نظر آ رہا ہے، سامنے ہو رہا تھا، لیکن امریکہ نے جو پاکستان پر حملہ کیا وہ بظاہر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جو روس ہے وہ تو زیلنسکی کی حکومت ختم نہیں کر سکا، لیکن اس نے اس ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ لیکن بائیڈن نے نہ صرف عمران خان کی حکومت بھی ختم کر دی، پاکستان کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، معاشی حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، اور اب کیا کہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے سب چیزیں، سب مسائل یہاں پر دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ اور اس وقت پاکستان کی جو حالت ہے اس کی سمجھ لیں کہ پوری ذمہ داری بائیڈن پر، اور اس کی سازش کا جو اعلی کار بنے تھے یہ جو نواز شریف، زرداری اور جنرل قمر جاوید باجوہ، ان سب پر عائد ہوتی ہے۔ ان سب نے مل کر عمران خان کی ایک بہترین چلتی ہوئی حکومت کو ختم کیا سازش کے تحت، اور اس کے بعد اس کے خلاف ایک خوفناک قسم کی ایک پراکسی وار شروع ہو گئی کہ پی ٹی آئی کو مٹانا ہے، عمران خان کی سیاست ختم کرنی ہے۔ اس کوشش میں عمران خان کی سیاست کو ختم کرتے کرتے انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کے امن و امان کا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ راحیل شریف نے کامیابی سے مکمل کر لی تھی، پھر وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ راحیل شریف کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے بھی، پاکستانی فوج سے بھی بہت قریبی پرانے مراسم ہیں، اور وہ جو سعودی ولی عہد ہیں ان کے بھی با اعتماد ترین، مخلص ترین ساتھی ہیں، اور پاکستان میں اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں سعودی عرب کا بہت کلیدی کردار ہے۔ اور ٹرمپ نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ذمے لگا دیا ہے کہ پاکستان کے معاملے کو انہوں نے اب حل کرنا ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد نے یہ سارا ٹاسک جو ہے اب راحیل شریف کے ذمہ لگا دیا ہے کہ وہ خود پسند کریں تو بطور نگران وزیر اعظم خود چلے جائیں پاکستان میں، اور اگر وہ خود نہیں جانا چاہتے تو پھر کوئی ایسی شخصیت جو ان کی با اعتماد ہو اور مسلسل ایک گارنٹی کرے کہ پاکستان میں جو عام انتخابات ہوں گے اس میں نہ جو ہماری جو انتظامیہ ہے، ہماری فوج ہے، پولیس ہے، الیکشن کمیشن ہے، عدالتیں ہیں، نہ وہ عمران خان کا ساتھ دیں گی، نہ وہ نواز شریف کا ساتھ دیں گی، نہ وہ زرداری کا ساتھ دیں گی، نہ ایم کیو ایم کا، نہ کسی سیاسی جماعت کا۔ تمام جو قوتیں ہیں ان کو آزادانہ اور حقیقی معنوں میں شفاف عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی۔ ایک تجویز بہرحال ہے جس پر اختلاف رائے ہے، عمران خان اس کے لیے 6 ماہ سے زیادہ دینے پر فی الحال راضی نہیں ہے، جبکہ راحیل شریف کا بھی، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی،
اور پاکستان کے آرمی چیف کا بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی کہنا یہ ہے کہ اگر فوری عام انتخابات کروائے جاتے ہیں تو نفرتیں اور تلخیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر کوئی جو عام انتخابات کا جو ماحول ہے، جو ٹمپریچر ہے، وہ خرابی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ خدا نخواستہ جو ہم اس سے مثبت نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ پرامن انداز میں الیکشن ہو اور پھر جو بھی حکومت بنے اس میں وہ نفرتوں کا اور وہ شدت نہ ہو اور پھر اس کو چلنے دیا جائے، کیونکہ وہ بالکل 100% اس دفعہ اہتمام کیا جائے گا کہ وہ آزادانہ اور شفاف ہوں۔ تو اب ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ جو یہ پیس پروسیس کا عمل شروع ہوا ہے، اس حوالے سے جو حتمی دباؤ ہماری اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا جائے گا اور عمران خان پر بھی ڈالا جائے گا کہ بھئی آپ بھی تھوڑا سا اپنے معاملات کو نرمی کی طرف لائیں، تو لازمی بات ہے چونکہ عمران خان کے ساتھ محمد بن سلمان کا بالکل بھائیوں والا تعلق ہے اور ذمے بھی اب ان کے لگ گیا ہے، تو اس لیے ہمیں پوری امید ہے، پورا یقین ہے کہ جس طرح یوکرین جنگ اور روس اور یوکرین کی جنگ میں مصالحتی کردار کامیابی سے وہ انہوں نے مکمل کیا ہے اور دونوں فریقوں کو میز پر لا کر بٹھا دیا ہے، اور اس حوالے سے اب معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے بالکل ذہن بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے روس کے ساتھ یوکرین کے طرف سے جنگ نہیں لڑنی، تو یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کی باری آئے گی، اور اس کے بعد پھر شام کی باری آئے گی۔ پھر شام کے معاملے میں کیونکہ وہاں پر ترکی کا ایشو ہے کہ جو شامی حکومت ہے وہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ کچھ لوگ سعودی عرب کے حمایتی ہیں، کچھ لوگ ترکی کے حمایتی ہیں، کچھ ترکی کے جو کرد ہیں ان کی امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، تو وہاں بھی تھوڑی سی خانہ جنگی والی صورتحال ہے، تو وہاں بھی ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کا ایشو ہے، تو وہ معاملہ بھی یہاں پر زیر غور آئے گا، کیونکہ روس بھی اس میں اہم کردار ہے، ایران بھی اہم کردار ہے۔ اس کے بعد پھر غزہ کا ایشو ہے، تو غزہ کا ایک الگ سے پروسیس چل رہا ہے، اس پر پھر ہم کبھی الگ ویڈیو بنائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔